نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی 2 آیات مقدسات 164 اور 165، 164 اور 165 2 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم ان 2 آیات مقدسات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، تشریح بعد میں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے ہم نے قصے بیان کیے آپ کو، من قبل، جو پہلے ہوئے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے، جن کی کہانیاں ہم نے آپ کو نہیں سنائیں، آپ پر وحی نہیں فرمائیں۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ایک رسول ان میں ایسا بھی ہوا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون، تمام رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے تھے، اس لیے تاکہ لوگوں پر ہو جائے یا لوگوں کے لیے ہو جائے، اللہ اللہ پر دلیل، بعد الرسل، رسول گزرنے کے بعد یا رسولوں کے جانے کے بعد، کہ دنیا سے جب رسول چلے جائیں گے ان کے جانے کے بعد لوگوں پر دلیل ہو جائے کہ اللہ نے تو یہ ایک چیز بھیجی تھی، تو ہم نے رسولوں کی بات کیوں نہیں سنی۔ ہاں، یہ بات اللہ نے تو یہ بھیجی تھی تو ہم نے کیوں نہیں سنی۔ اور نیک لوگوں پر، یہ نیک لوگوں کے لیے دلیل ہے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول تو آئے تھے، اللہ کے رسول آئے تھے اور انہوں نے تبلیغ کی تھی اور انہوں نے وحدانیت کی طرف بلایا تھا۔ اور پھر یہاں فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہی عزیزاً حکیمہ، غلبے والا، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ نے
گواہ بنایا اس کو، یہاں قرآن پاک کی گواہی کا ذکر ہے، گواہ بنایا اس کو بما انزل الیک، محبوب قرآن بھی آپ کی گواہی دے گا، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف اس کو اللہ نے گواہ بنایا۔ انزلہ بعلمہ، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے جو کچھ بھی دیا وہ بھی گواہی بن دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں تورات، انجیل، زبور وہ بھی گواہی دیتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آنا ہے، آخری نبی نے آنا ہے، آخری نبی نے نبوت کا دروازہ بند کرنا ہے، وہ بھی گواہی دیں گے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیں گے، یشہدون، والملائکۃ یشہدون، اور اس پر فرشتے بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبوب کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، مرزائی نام نہیں مانتے تو بھاڑ میں جائیں، وڑے بھانڈے میں، کافر نہیں مانتے تو نہ مانے، وہ بھی بھاڑ میں جائیں، عیسائی نہیں مانتے تو نہ مانے، بھاڑ میں جائیں، یہودی نہیں مانتے نہ مانے، بھاڑ میں جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، محبوب تجھے آخری کوئی نبی مانے نہ مانے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بس اللہ ہی کافی ہے کہ تمام رسول آپ سے پہلے اللہ نے چن لیے، ان کے کچھ رسولوں کا، ان میں سے کچھ رسولوں کا کہانی قصہ قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اور اکثر کا نہیں بیان فرمایا۔ اب اللہ کی مرضی، اب کوئی پوچھے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسے بیٹھتا ہے، اللہ کیسے اٹھتا ہے، اللہ کیسے سوتا ہے، اللہ کیسے جاگتا ہے، تو بھائی یہ کوئی مولوی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، یہ مولوی کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرا ایمان ہی نہیں۔ ہمارا قرآن اس نے اتنا زیادہ تجسس کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ اتنا زیادہ تجسس کرنے کا حکم نہیں دیا، جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی ہمیں کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، اللہ کا ڈر پیدا ہوا دل میں، اللہ پر ایمان لے آئے، متقین ڈرنے والے لوگ، جب وہ ڈر پیدا ہو گیا اگلا کام ہے ایمان لانا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو ایمان لے آیا، توبہ کر لی، پھر اللہ کو دیکھا نہیں، مطالبہ نہیں کیا کہ یا اللہ میں تجھے جب تک دیکھوں نا تو میں ایمان نہیں لاتا تو بھاڑ میں جا، نہیں لاتا تو بھاڑ میں جا۔ انبیاء نے کہا ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں۔ ایک موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے گفتگو فرمائی نا، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اظہار رویت فرما دیا، طلب رویت فرمایا، اللہ کا دیدار کرنا چاہا، تو رب نے بڑے پیارے پیرائے میں ارشاد فرمایا لن ترانی، اے میرے موسیٰ، اے کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار نہیں کہ رویت ہو ہی نہیں سکتی، یہاں رویت کا انکار نہیں ہے، رویت ہو سکتی ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ تیری طاقت نہیں، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اصرار فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو رب تعالیٰ نے جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دل کو ایمان میں مضبوط دیکھا، پکا دیکھا، تو کہا اچھا مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اتنی محبت ہوگی مجھ سے؟ جی یا اللہ، اتنی محبت ہوگی۔ تو رب نے فرمایا فانظر الی الجبل، موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھ، فانظر الی الجبل، بس نظر فرما، نظر کر پہاڑ کی طرف۔ انظر الی الجبل، فا کو ہٹا دے، آگے انظر الی الجبل۔ اب آمدیسا فا کو ہٹا دیں، آن زارو بن گیا نا، آس جادو بن گیا نا، آز کارو بن گیا نا، یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ شد۔ اور تو پہلے اتنا عالم تو بنتا، تجھے قرآن تو آتا، پھر تو مولویوں کے خلاف بھونکتا، قرآن پڑھنا تجھے آتا نہیں۔ اسی طرح مرزائیوں کو مولویوں سے بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف، دلی تکلیف، آگے پیچھے سے تکلیف، کہ مولوی جو ہے نا وہ سیدھی ان کی مرزے کی راہ، جس راہ پہ یہ چل رہے ہیں اس راہ پہ آنے نہیں دیتے۔ وہ راہیں مسدود ہو گئی ہیں، مسدود ہو گئی ہیں، کوئی اور راہ نہیں، ایک ہی راہ ہے، وہ غلام مصطفیٰ کی راہ ہے، نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس راستے سے جو بھی ہٹ گیا، اس شریعت سے جو بھی ہٹ گیا، مرزائی بن گیا، وہ جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، چاہے وہ ان کے مقبرے جنت والے میں دفن ہو، چاہے وہ جہنم والے میں دفن ہو، دونوں صورتوں میں جہنمی ہے، دونوں صورتوں میں جہنمی ہے۔ اور ان کے جتنے بھی خلفاء ہیں سب جہنمی ہیں، اور وہ قرآن پاک کی آیات مقدسات کو بدل بدل کے پیش کریں گے۔ پھر کہتے ہیں قرآن پاک، مولوی کہتے ہیں میں قرآن پاک نہیں پڑھتے، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک تو سارا کا سارا نبی علیہ السلام کا بیان کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، سارا کا سارا قرآن پاک۔ اور تم پتہ نہیں کہاں سے مرادی معنی لے لے کے اور خنزیر کی اولاد نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکتے ہو، نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف بھونکتے ہو، علماء کرام کے خلاف بھونکتے ہو، اور تمہارے پاس بھونکنے والوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی کوئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام رسولوں کے قصے ہم نے بیان فرمائے، ان میں جن کے قصے مشہور ہیں ان میں سارے رسولوں کے، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قصے بیان نہیں کیے، تمام رسول آپ سے پہلے ہو گئے ہیں۔ کچھ میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اختصاص فرمایا کہ کچھ کے قصے اللہ نے بیان فرما دیے اور کچھ کے بیان نہیں فرمائے۔ سارے رسول آپ سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے۔ ورنہ ترجمہ بھی مکمل ہوا تھا، ترجمہ مکمل کر لیں۔ للناس علی اللہ حجہ، اللہ کی ذات پر کوئی حجت دلیل لائیں گے تو وہ اس حساب سے لائیں گے کہ رسول ہم پر بھیجے ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ جس کے پاس یہ دلیلیں نہیں ہوگی نا، وہ سارے کے سارے خسارہ ہیں، خاسرین میں ہیں، اور جن کے پاس یہ دلیل ہے وہ گناہ گار ہو سکتے ہیں، خاسرین نہیں، گناہ گار ہو سکتے ہیں، خاسرین نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنے والا بھی جو بھی ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو وہ جنت میں ہی جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، آخری نبی مانتا ہو، کیونکہ اللہ کے کلام کو جھوٹا کہنا یہ مرزائیوں کا کام ہے، دوسرے کا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، اب خاتم النبیین کے ادھر ادھر سے ورگ لگانے والی باتیں کس نے نکالی؟ کس نے نکالی؟ قرآن پاک کے غلام یا مرزائیوں نے۔ اور لفظ خاتم النبیین واضح آ گیا، اور پڑھے لکھے تم ہو، ماضی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، با مفعلہ سے، سیدھا سیدھا لفظ ہے۔ اس رب نے انبیاء کی مہر لگا دی، انبیاء کا اختتام فرما دیا، جہاں تک اختتام پہنچنا تھا وہ ختم ہو گیا،
اور احمد عیسیٰ کا علم ہے اور اس کے ماننے والا کا علم ہے کہ ختم ہے فارسی کا لفظ، دور پھٹے منہ دلا خندی لعنت، آؤ میدان میں. پوری فارسی میں لفظ اختتام باب افتعال کی مصدر اختتام یہی لفظ نکال کے بتا دو. ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ کام اب اختتام کو پہنچتا ہے. باب افتعال کی مصدر ہے. افتعال باب ہوگا تو اسی کی ماضی بنائیں گے تو بن جائے گا اختتما اجتنبا افتعلا. اب ان کو کیا پتا کہ یہ باب افتعال بھی ہے. اور باب ثلاثی بھی تو عام ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ ختموا ختمت ختمتا ختمنا ختمتما ختمتم ختمتی ختمتما ختمتنا ختمتو ختمنا. وہ تو پہلا ہے، یہ باب ثلاثی ہے. باب رباعی ہے جس کی باب اپنا ثلاثی مزید فی ہے. باب مفعلہ کی ماضی خاتمہ خاتمو خاتمت خاتمتا خاتمتنا یا لفظ کا یا خاتمتا دو تا اکٹھی آ جائیں گی تو پہلی تا کو ساکن کر کے دوسری میں ادغام کر دیں گے. خاتمتا خاتمتو خاتمتی خاتمہ خاتمتما خاتمتنا خاتمتو خاتمنا. یہ ثلاثی مزید فی باب مفاولہ کی گردان ہے. خاتمتو خاتمنا 14 سیغے پورے ہو گئے. اب فارسی کا ہوتا اس کے تو 6 سیغے رفتد، آگے رفتیم رفتم رفتیم رفتید رفتم رفتیم رفتد. اگر رفتم رفتیم 6 سیغے اور خاتمہ کے تو 14 کے 14 سیغے ہیں. فارسی کا تو نہیں ہے نا. پھر اسی طرح باب مفعلہ پہ یا جب چلی جائے تو یہ خاتمہ باب مفعلہ کی میں نے آپ کو گردان سنا دیے. خاتمہ یختم باب مضارع میں خاتمہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے یختم. باب ضربہ یضرب یختم یختمان یختمون تختم تختمان یختمنا تختم تختمان تختمون تختمان تختم تختمان تختمون تختینا تختما تختم تختمنا اختم نختم.
اب سیدھے الفاظ آسان سے، تخ تیمنا، آختیمو نختیمو، یہ پوری گردان ہوگی خاتمہ کی۔ فارسی کا سیگا ہوتا، فارسی کا لفظ ہوتا تو اس کی گردان میں کرنی مشکل ہے۔ جیسے گفت کی گردان، ماضی بار گفت، گفتد، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ اب یہ گفتم کو 14 سیگے بنا کے دکھائیں، جو خاتم کو فارسی کا لفظ بناتی ہیں، خاتم کو انہیں کہو بھی گفتی کے 14 سیگے بنا کے دکھا، اس کی فعل ماضی چلو بنا کے دکھا عربی میں، بس اپنے کگی خود بخود بند ہو جائے گی، توبہ لگ جائے گا، بلکہ اسے توبہ۔ خاتمہ عربی کا لفظ ہے، اسے کوئی فارسی کا نہیں بنا سکتا، اور جو آمدیسا اس کا تو اپنا علم ہے، وہ علم جو شیطان کی طرف سے ٹھاٹھے مارتا ہوا آتا ہے، اور وہ علم جو اس کے باپ کی قبر سے اچھلے مار کے نکلتا ہے، اور وہ علم جو محمد کے فلٹر سے آتا ہے، وہ ایسا جہلانہ علم ہی ہوگا نا، جہلانہ کہ لفظ ختم کو بھی فارسی کا بنا دیا، اور اس کے ماننے والے اتنے الو کے پٹھے ہیں، انہوں نے اعتبار کر لیا، اور باہر نکلو تو صحیح، تو تب پتہ چلے گا کہ خاتمہ لفظ کس چیز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم، جمع متکلم کا صیغہ فرمایا، ان قریب ہم ان کے منہوں پہ مہر کر دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ہم مہر لگا دیں گے، نختم متکلم الغیر، جمع متکلم کا صیغہ، فعل مضارع، باب ضرب یضرب، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اگر فارسی کا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے عربی میں استعمال کرتا۔ قرآن پاک کی وحد عربی ہے، جس کے اندر کوئی بھی نہ اردو کا، نہ فارسی کا، نہ ہندی کا، نہ سرائکی کا، نہ سنسکرت کا، نہ عبرانی کا، نہ اور کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں، خالصتاً زبان عربی کی ہے۔ وہ کوئی اور لفظ اگر بولے بھی تو غلط بولتی ہیں۔ عربی کے الفاظ عربی کے ہیں، وہ اپنی جگہ اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔